دوستو، کیا تم نے کبھی اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہا ہے یا اللہ واقعی واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن دل میں یہ سوال رہ گیا، کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا دل کا بدل جانا کوئی نشانی ہے؟ کیا گناہ سے نفرت پیدا ہونا کوئی علامت ہے؟ آج ہم بات کریں گے توبہ قبول ہونے کی 4 نشانیوں کی۔ اگر یہ سوال کبھی تمہارے دل میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں اور دل سے کہا ہو، یا اللہ اب میں واپس آنا چاہتا ہوں؟ دوستو، لیکن اس دعا کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں ایک سوال زندہ رہ گیا ہو، کیا میری توبہ قبول ہوئی یا میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ کیا اللہ ہر بار معاف کر دیتا ہے یا کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر معافی رک جاتی ہے؟ کیا آنسو کافی ہوتے ہیں یا دل کا ٹوٹنا شرط ہے؟ اور اگر توبہ واقعی قبول ہو جائے تو کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہوتی ہے یا انسان بس اندھیرے میں ہی چلتا رہتا ہے؟ دوستو، یہ سوال ہر اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو واقعی بدلنا چاہتا ہے، جو صرف زبان سے نہیں دل سے پلٹ کر آتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ سوال گناہ گار کا نہیں، یہ سوال زندہ ضمیر کا ہوتا ہے۔ توبہ صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ چھوڑ دے، توبہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ٹوٹ جائے، وہ غرور ٹوٹ جائے جو کہتا تھا سب ٹھیک ہے، وہ جد ٹوٹ جائے جو کہتی تھی ابھی وقت ہے، اور وہ نفس ٹوٹ جائے جو ہر بار یہی کہتا تھا ایک بار اور صحیح۔ اللہ کو کامل بندے نہیں چاہیے، اللہ کو سچے بندے چاہیے جو گر کر بھی اسی کے در پر آ کر بیٹھ جائے۔ دوستو، جو چھپ کر گناہ کرے مگر تنہائی میں شرمندہ بھی ہو، اور یہی شرمندگی توبہ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ مگر سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ آسمان تک پہنچی بھی؟ دوستو، توبہ قبول ہونے کی نشانیاں الفاظ میں نہیں، انسان کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانیاں شور نہیں کرتی، یہ آہستہ آہستہ دل کا مزاج بدل دیتی ہیں۔ دوستو، پہلی نشانی، دل کا بدل جانا۔ اگر توبہ کے بعد تمہارا دل ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا، اگر وہ کام جو پہلے معمولی لگتے تھے اب دل پر بوجھ بن گئے ہیں، اگر وہ راستے جو پہلے آسان لگتے تھے اب دل کو کھٹکنے لگے ہیں، تو سمجھ لو یہ کوئی عام بات نہیں، دل کا بدلنا اللہ کی خاموش رحمت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ہنستا بھی ہے مگر اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، جب وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے مگر دل روک لیتا ہے۔ یہ کشمکش توبہ کی زندگی کی علامت ہے۔ یاد رکھو، اگر دل اب بھی وہی ہے جو گناہ کے وقت خوش ہوتا تھا تو خطرہ ہے، مگر اگر دل اب ڈرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور پلٹنے کو کہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے۔ اور پھر آتی ہے دوسری نشانی، گناہ سے نفرت پیدا ہونا۔ یہ نفرت لوگوں سے نہیں ہوتی، یہ نفرت اپنے پرانے نفس سے ہوتی ہے، ان لمحوں سے ہوتی ہے جن میں اللہ ناراض ہوا، ان راتوں سے ہوتی ہے جن میں دعا نہیں صرف خواہش بولی تھی۔ جب انسان توبہ کے بعد گناہ کو یاد کر کے مسکرا نہیں سکتا، جب اسے یاد کر کے دل بھاری ہو جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، تو سمجھ لو یہ دل زندہ ہے۔ یہ نفرت تکبر نہیں، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ بندے کو گناہ سے نفرت دے کر اسے دوبارہ گرنے سے بچاتا ہے، کیونکہ جو گناہ سے نفرت کرنے لگے وہ اسے خوبصورت نہیں سمجھ سکتا۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی کمزوری آ جائے، اگر کبھی انسان پھسل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ جھوٹی تھی، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ہے اور اللہ انسان کو اس کی کمزوری کے ساتھ ہی جانتا ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ اب گرنے کے بعد دل فوراً جاگ جاتا ہے، ضمیر فوراً آواز دیتا ہے اور آنکھیں اللہ کو ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ دوستو، یہاں بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی 2 نشانیاں ہوں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل نشانیاں ابھی باقی ہیں، کیونکہ کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف دل نہیں بلکہ زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ وہ نشانیاں
جو انسان کو اللہ کے اور قریب لے آتی ہیں، اور وہ نشانیاں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو انسان کے اندر خاموشی سے جنم لیتی ہیں، مگر توبہ کا سفر یہی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ واقعی کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو وہ صرف گناہ چھڑوا نہیں دیتا، وہ بندے کو اپنی طرف کھینچنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں توبہ قبول ہونے کی تیسری نشانی ظاہر ہوتی ہے، نیکی کی طرف کھنچاؤ بڑھ جانا۔ دوستو، اگر توبہ کے بعد تمہیں نیکی مشکل نہیں لگ رہی، اگر نماز بوجھ نہیں لگ رہی، اگر دعا اب رسمی نہیں لگ رہی بلکہ دل سے نکلنے لگی ہے، تو یہ کوئی اتفاقاً نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے، میں خود کو زبردستی نہیں بدل رہا، کچھ ہے جو مجھے اندر سے کھینچ رہا ہے۔ نیکی کی طرف کھنچاؤ اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ زندگی کے معمول بدل دیتا ہے۔ وہ مقام جن کے لیے پہلے بہانے بنائے جاتے تھے، اب دل خود کہتا ہے چلو کر لیتے ہیں۔ یہ نشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بندے کے لیے نیکی کو آسان کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے لیے نیکی آسان ہو جائے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ تنہائی ڈھونڈنے لگتا ہے، شور سے دور، دنیا سے الگ، صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب سے بات کر سکے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب چوتھی اور آخری نشانی دل پر اترتی ہے، اللہ کی یاد میں سکون ملنا۔ دوستو، دنیا کا سکون چہرے پر ہوتا ہے، اللہ کا سکون دل میں اترتا ہے۔ اگر تم نے محسوس کیا ہو کہ ذکر کے وقت دل ہلکا ہو جاتا ہے، کہ گہرن سن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کہ دعا کے بعد دل تھم سا جاتا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا ذکر ہر کسی کو سکون نہیں دیتا، یہ سکون صرف اسی دل کو ملتا ہے جسے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور ہاں دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سکون ہمیشہ رہے، کبھی کبھی دل بوجھل بھی ہوگا، کبھی کبھی آنسو بھی نہیں آئیں گے، مگر فرق یہ ہوگا کہ تم پھر بھی اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑو گے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت غور سے سنیے گا، اگر تم یہ چاروں نشانیاں اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فرشتہ بن چکے ہو، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم راستے پر ہو۔ شیطان کبھی بھی اس راستے کو آسان نہیں چھوڑتا، وہ آخری وار کرتا ہے مایوسی کا، وہ کہتا ہے پھر وہی گناہ ہو گیا، تمہاری توبہ جھوٹی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ توبہ کا تعلق کبھی نہ گرنے سے نہیں بلکہ ہر بار پلٹ آنے سے ہے۔ اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو ٹوٹ کر واپس آتے ہیں، جو شرمندگی کے ساتھ سر جھکا دیتے ہیں، جو یہ نہیں کہتے میں ٹھیک ہوں بلکہ کہتے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں۔ اگر تم آج بھی اسی احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یقین رکھو تم خالی ہاتھ نہیں ہو۔ اگر یہ باتیں تمہارے دل کو لگی ہوں، اگر تم نے خود کو ان لفظوں میں پایا ہے تو اس پیغام کو آگے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔